اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد محترم بڑی وضاحت سے ہمارے برادر عزیز نے ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیں. تو دیکھیے جیسی محرم شروع ہوتا ہے نا اس قسم کی سازشیں ایسے ایلیمنٹس افواہیں پھیلانے سب شروع ہوتا ہے. صبح سے مجھے بھی بہت سارے میسیجز ایس ایم ایس یہ آئے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ بغیر تصدیق کے کسی چیز پہ کان نہ دھرے, بلکہ آپ کو وہ لطیفہ بھی سنا دوں جن کو نہیں معلوم کہ صبح ایک میسیج یہ بھی چلا تھا کہ مولانا حسن ظفر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں. تو اس میسیج کے مطابق میں مر چکا ہوں, اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, ڈر کے چلے جائیے کیونکہ میں تو انتقال ہو چکا ہے میرا. تو یہ ہوتے ہیں کچھ لوگ, تو کچھ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ٹینشن کریٹ ہو, آپس میں مومنین کی بد اعتمادیاں پیدا ہوں. لہذا ان تمام عناصر کی ناکامی کے لیے ایک کوئی شخص بلند آواز سے نعرہ لگا دے تاکہ ان سازشی عناصر کی کمر ٹوٹ جائے. بس آپ اسی طرح متحد رہیے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ مجلس اعضا ہے, یہ فرش اعضا ہے, یہ مجلس شبیر ہے. کوئی رہے نہ رہے یہ ذکر ہوگا, میں رہوں نہ رہوں یہ ذکر ہوگا. یہ ذکر کسی کا محتاج اور کسی کا مرہون منت نہیں ہوتا. اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا, میں اس قابل نہیں ہوں. یہ تو مولا کی طرف سے ڈیوٹی ہوتی ہے. میں تو اسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا, مولا نے میری بیوی نے میری ڈیوٹی لگا دی. ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. آپ کو بھی میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کے نام ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, بیوی کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے میں دعا کرتا ہوں کہ میں تو کسی قابل نہیں, میں تو ناچیز ہوں, نااہل ہوں, لیکن بس دعا کرتا ہوں کہ جو ڈیوٹی لینا چاہتی ہیں شہزادی, وہ اس میں کوئی کوتاہی ہم سے نہ ہو, خلوص میں کمی نہیں ہونی چاہیے. وہ ہمارے پاک محرم کے برادران ہوں یا تنظیم اعضا یا اور دیگر تنظیمیں ہیں, برادران کی, جوانوں کی, سب کے نام تو میں نہیں لے سکتا, عزاداروں کی, ماتمیوں کی, اور جو انتظامات کرنے والے ہیں ہماری, ان سب تنظیموں کے جوانوں کو, ماتمیوں کو پروردگار سلامت رکھے, اور سب آپس میں مل کر تعاون کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ عزاداری کی خدمت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیے. یا زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد. تو بس عزیزو, یہ آپ بالکل نہ پریشان ہو, نہ گھبرائیں. اسی طرح زندگی ہے, خدمت ہوتی رہے گی. جہاں بھی جس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جہاں, وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتا رہتا ہے. اور سب جتنی بھی مجلس ہیں سب مولا کا ذکر ہے, سب مولا کے ذاکر ہیں, سب مولا کے عالم ہیں. کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوا کرتا. یہ ہم اونچائی پہ صرف اس لیے بیٹھے کہ آپ ہمیں دیکھ لیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حسین نے تو ہمیں یہ بلندی دے دی, حسین نے میرا دی, ہمارا کمال نہیں ہے. حسین نے, حسین کی ماں نے ہمیں یہ بلندی دے دی ممبر کی. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ممبر کی لاج رکھیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس ممبر کی لاج رکھیں. اس سے دین کی خدمت ہونا چاہیے, تقریب کاری نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ بس مل کر ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. ہم نے کل اعلان کر دیا تھا علم معصوم, کل تمہید باندھی تھی, آج بات کو آگے لے کر چلتے. قرآن میں بلندی کا معیار کیا بتایا گیا؟ علم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے ان لوگوں کو تم پہ برتری دی ہے, فضیلت دی ہے جو مومن بھی ہیں
اور علم میں بھی زیادہ ہے، یعنی جتنا علم ہوگا اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ہم نے کل بطور کلی بات کی کہ علم، مطلق علم، کوئی صاحب علم کسی کے پاس ہے تو وہ علم دوسرے کے پاس نہ ہو تو یہ عالم ہے نا ایسا؟ جو بھی علم مطلقاً عالم کو فضیلت ہے، کسی بھی میدان کا عالم ہو، ڈاکٹر ہو تو فضیلت ہے نا، مریض اسی کے پاس جائیں گے کیونکہ علم طب ہے، انجینئر ہے تو جو انجینئر نہیں وہ اس کے پاس جائیں گے، ایسے ہی ہے نا، جو قانون دان ہے اور جو قانون دان نہیں ہے تو اس کے پاس جائے گا۔ تو مطلقاً علم کہا گیا کہ جس کے پاس جو علم زیادہ ہے اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ انبیاء علم لے کر آئے کہ نہیں لے کر آئے؟ بھئی سقراط فلسفی، بقراط فلسفی، سقراط کا شاگرد افلاطون، افلاطون کا شاگرد ارسطو، یہ سب فلاسفہ ہے نا، کتنے بڑے عالم، سائنسدان کتنے بڑے عالم۔ جس نے یہ مائکروفون ایجاد کر دیا، کہیں گے بھئی ٹھیک ہے انبیاء نے بڑی اچھی تعلیمات دی، مگر دیکھیے جس نے بلب ایجاد کیا اس کا کتنا بڑا کارنامہ ہے نا؟ جس نے اسپیکر ایجاد کر دیا، جس نے انٹرنیٹ ایجاد کر دیا، جس نے کیمرہ ایجاد کر دیا، تو بھئی وہ اخلاقی تعلیمات اپنی جگہ۔ لہذا یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ انبیاء اور ائمہ طاہرین بس اخلاقی تعلیمات دے سکتے ہیں، ورنہ سائنسدانوں کی کتنی خدمات ہیں، چاند پہ پہنچ گئے، سیٹلائٹ بنا دیا۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ انبیاء کے پاس سائنسی علم تھا کہ نہیں؟ تو اگر سائنسی علم نہیں تھا تو سائنسدان آگے ہوئے نا، ہے نا؟ لیکن پہلے سوال قائم کرنے کے لیے ہم آپ سے بات کی تھی کہ اب آج تفصیل سے اتریں گے میدان میں، بقایا 8-9 دنوں کے لیے، تو پوری توجہ رہے گی تو آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جوانوں کو مطلب مل جائے گا، بزرگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اب ایک سوال تو پیدا کیجئے، تو بتائیے نا کہ بھئی کسی نے کوئی چیز ایجاد کی، پہیہ ایجاد کیا نہیں، جہاز ایجاد کیا نہیں، راکٹ ایجاد کیا نہیں، ریڈیو ایجاد کیا، ٹی وی ایجاد کیا، کیا ایجاد کیا؟ اخلاقی تعلیمات۔ اخلاقی تعلیمات تو کیا سائنسی تعلیمات نہیں، قانون کی تعلیم نہیں، فزکس کی تعلیم نہیں، کیمسٹری کی تعلیم نہیں؟ انبیاء کے پاس یہ جتنے علوم سائنسی یہ نہیں آتے انبیاء کو؟ اور ایک سوال قائم ہو گیا، تو نہیں آتے تو پھر اگر نہیں آتے تو جن کو آتے ہیں ان کے مقابلے میں آپ معاذ اللہ نبی کو کیا کہیں گے؟ فرض کر لیجئے نا ایک سائنسدان ہے، اس دور میں ایک نبی بھی ہے، اب وہ آ کے سمجھائے کہ بھئی یہ ہے خدا کے رسول، مسئلہ یہ ہے، سائنس کی روح سے، تو اب مجھے بتائیے کہ اس کا علم ایک میدان میں نبی سے زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا؟ تو پھر نبی کو فضیلت تو نہیں دی اس علم کے میدان میں اس آدمی پر، کیونکہ وہ ایک علم نبی سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہمیں ابھی تو عمومی طور پہ انبیاء کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم اولو العزم کی بات ہی نہیں کر رہے، ابھی ہم خاتم النبیین کی بات ہی نہیں کر رہے۔ ایک نبی، ایک رسول، ایک پیغمبر اگر کسی سے اپنے زمانے میں علم میں کم ہو تو بتائیے نبوت کامل ہوگی یا ناقص ہوگی؟ نبوت آپ خود بتائیے کہ اگر ایک میدان میں بھی وہ نبی کم ہو کسی سے تو نبوت کامل ہوئی کہ ناقص؟ ناقص ہو جائے گی۔ لہذا اب سمجھ میں آیا کہ معجزہ ہے کیا، جو لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ معجزہ آپ کے لیے ہے، نبی کا تو علم ہے، نبی کے پاس علم ہے، اس لیے ہر دور میں نبی کو معجزہ دے کر بھیجا، اور اس دور کا جو سب سے بڑا علم ہوتا تھا اسی علم کا استاد بنا کر بھیجا کہ اگر ساحروں کا دور ہے تو جب میرا نبی معجزہ دکھائے گا تو یہ دنیا کے عظیم ترین ساحر سجدے میں اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے بلکہ کہیں گے آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ یہ نبی جو کام کر رہا ہے یہ سحر نہیں، یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہر نبی جس زمانے میں آئے گا اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہوگا۔ ان کی مثالیں روز دیتے چلے جائیں گے۔ تو جناب موسیٰ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اگر سحر کا زمانہ ہے تو موسیٰ کا عصا اس سارے ساحروں کے جواب دے گا، ان کے تمام کرتبوں کے جواب دے گا۔ تو ہر نبی دور میں آئے گا۔ سائنسی ایجادی کیوں نہیں کی نبیوں نے؟
بھائی عالم ہے تو سب سے زیادہ نہیں کرے گا کوئی نبی، اشارے دے گا. کیوں کرے؟ انسان کو پیدا کیا ہے اللہ نے ارتقاء کی صفت دے کے، یاد رکھیے گا. کیوں؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیے، کوئی سکھائے یا نہ سکھائے، سردی خود سکھا دے گی انسان کو کہ آگ کو کیسے پیدا کیا جائے. پیدا کر لیا نا آگ کو، کوئی سکھائے نہ سکھائے، انسان خود سردی گرمی کے اسباب فراہم کر لے گا کہ غار میں گھس کے اپنے آپ کو بچاؤ یا سبزے میں جا کے اپنے آپ کو گرمی سے بچاؤں، سردی سے بچاؤں. کیسے بچاؤں؟ تو یہ عقل دے کے پیدا کیا. انسان حیوان کو تو یہ عقل نہیں دی. حیوان میں یہ صلاحیت ہے کہ کوئی چیز ایجاد کر لے، حیوان میں یہ صلاحیت نہیں کہ کوئی چیز ایجاد کر لے. مگر انسان میں صلاحیت کتنی؟ ہاتھی اپنے تمام وجود کے ساتھ ویسا کا ویسا جیسا خلق ہوا، انسان کہاں پہنچ گیا. لہذا نبی کوئی سائنسی ایجاد بتانے نہیں آیا، وہ تو خود انسان ارتقائی سفر طے کرے گا. جو جتنی ترقی کرتا چلا جائے گا، مذہب کی بھی قید نہیں رکھی. عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، جتنا سائنسی میدان میں آگے جائے گا، جو محنت کرے گا، آگے بڑھتا چلا جائے گا. رسول تو اس لیے مبعوث ہوئے، ایک تو یہ شک نہ کرنا کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں، اس لیے معجزے دے کر بھیجتا تھا کہ تم ساری زندگی میں سیکھو گے. جسے میں بھیجتا ہوں سارے علم دے کر بھیجتا ہوں. جسے ہم بھیجتے ہیں اسے سارے علوم دے کر بھیجتے ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم اس کو اتنا ہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں جتنا ہمارے عنوان سے مطابقت رکھتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. لیکن ایک عجیب بات ہے، پروردگار آدم کو تو عالم بنا کر بھیجا. جناب آدم عالم آئے نا، معاذ اللہ، خاکم بدہن، جہل تو نہیں ہے. جناب آدم عالم آئے. اے پروردگار، اے پالنے والے، جناب آدم کو تو عالم بنا کر بھیجا. ملائکہ نے اعتراض بھی کیا تو کہا نہیں، علم کی وجہ سے فضیلت ہے. جو علم یہ رکھتا ہے وہ تم نہیں رکھتے. جناب آدم کو عالم بنا کے بھیجا، جناب نوح کو عالم بنا کے بھیجا، جناب ادریس کو عالم بنا کے بھیجا، جناب یونس کو عالم بنا کے بھیجا، جناب ابراہیم کو عالم بنا کے بھیجا، جناب اسماعیل کو عالم بنا کے بھیجا، جناب موسیٰ کو عالم بنا کے بھیجا، جناب سلیمان کو تو پوری دنیا کی سلطنت دے کر بھیجا. ہوا پہ بھی قبضہ، سمندر پہ بھی قبضہ، پانی، پہاڑ، سبزہ، چرند، پرند، درند، حتیٰ کہ جن، ان سب پہ حکومت ہے کہ نہیں جناب سلیمان کی؟ یہ ذہن میں رکھیے گا جو سوال قائم کر رہا ہوں. جناب سلیمان کو اتنے سارے اختیارات دے کر بھیجا. جناب عیسیٰ کو عالم بنا کے بھیجا. جناب عیسیٰ کو بیمار کو صحت دینے کا معجزہ، مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ. اے پروردگار، نہ کسی کے لیے شرک قرار پایا، نہ کسی کے لیے بدعت قرار پایا. جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء بھیجے سب کے سب عالم بھیجے، اور جب آخری نبی کو بھیجا تو ان پڑھ بنا کے بھیج دیا. جی اب سمجھ میں آ گئی بات؟ پروردگار سب کو عالم بنا کر بھیجا، سب کو علم دے کر بھیجا، سب کو اختیار دے کر بھیجا. ہوا پہ، فضا پہ، سمندر پہ، حیوانوں پہ، جنات پہ، سب پہ حکومت دے کے بھیجا. اور آخری نبی کو اتنا اختیار بھی نہیں دیا. جناب عیسیٰ کو بھیج دیا مردوں کو زندہ کر دیے. جناب عیسیٰ کو بھیج دیا کہ کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دیجئے. کتنے معجزے دے کر بھیجا. اور اگر میں کہوں رسول نے یہ کام کیا، خبردار، شرک نہ کرنا، خبردار، یہ بدعت ہو جائے گی. لیکن بالکل عقلی مسئلہ رکھا ہے میں نے آپ کے سامنے دو چار. پہلے دیگر انبیاء کا تو علم دیکھ لیجئے کہ عالم بن کے آئے یا معاذ اللہ جاہل. تو جب سارے انبیاء عالم بن کر آئے ہیں تو پھر آخری نبی کو جاہل امی بنا کے بھیج دیا.
والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ. وہ یہی ترجمہ کیا جاتا ہے نا. ہم کیا کریں؟ ہم نے موضوع ہی رکھا علم معصوم. تو بھائی پہلے تو عقل کے حساب سے بات کیجئے کہ بھائی یہ بتائیے کہ سارے انبیاء کا درجہ بلند ہے یا آخری رسول کا؟ کون بلند مرتبہ ہے؟ ہر نبی محدود، زمانہ محدود، جگہ محدود ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ایک وقت میں 4 رسول، 5 رسول، جناب ابراہیم بھی، جناب اسماعیل بھی، جناب لوط بھی ایک ہی زمانہ، جناب موسیٰ بھی، جناب ہارون بھی، جناب شعیب بھی، جناب یوشع بھی، سب ایک زمانہ ہے کہ نہیں؟ ایک ہی دور میں کئی رسول، کئی نبی آئے کہ نہیں آئے؟ کیوں؟ زمانہ محدود ہے، مکان محدود ہے، کہاں تبلیغ کسے کرنی ہے. یہی تو سمجھایا پروردگار نے کہ رسول پر ان پڑھ ہونے کا الزام رکھنے سے پہلے یہ دیکھے نا کہ رسول کا منصب کیا ہے. رسول کا منصب سمجھ میں آ جائے گا تو تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا. پھر یہ غور کرنا کہ رسول نے لکھا کیوں نہیں. ابھی میں آپ کو ایک خاص مقام تک لے جانا چاہ رہا ہوں. اطمینان رکھیے، اطمینان رکھیے. جب نتیجہ نکلے گا تو پھر آپ کو بہت کیف آئے گا مولا کی فضیلت کا. لیکن ابھی سن لیجئے، پہلے سب کو عالم بنا کر بھیجا پروردگار. یہ امی کیوں، یہ ان پڑھ کیوں؟ تو کہا پہلے منصب دیکھو. ہمیں ہر نبی کو خاص قوم کی طرف بھیجا ہے، محدود زمانے کے لیے بھیجا. 1,24,000 انبیاء کا نام یاد کرنا واجب ہے ہی نہیں تو یاد کون کرے گا؟ ایمان لانا واجب ہے. اچھا جو 27-28 کے نام ہیں ان کے نام بھی یاد کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہے اولو العزم، ایمان رکھ لو. ہے واجب نہیں ہے نا؟ کوئی واجب نہیں، ذکر بھی نہیں کرنا. لیکن اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اس رسول کو جب بھیج رہا ہوں تو یہ کہہ کے نہیں بھیج رہا کہ عربوں کی طرف بھیج رہا ہوں، حجاز کی طرف بھیج رہا ہوں، یثرب کی طرف بھیج رہا ہوں، مکے کی طرف بھیج رہا ہوں، بلکہ میں اسے بھیج رہا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ بتا دیا کہ جہاں جہاں تک میری ربوبیت کی حد ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں. جہاں تک میری ربوبیت کی سرحدیں، وہاں تک اس کی رسالت کی سرحدیں ہیں. سارے عالمین کا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جسے عالمین کے لیے رحمت، جس کا کلمہ 1,24,000 انبیاء بھی پڑھیں، وہ ہے ان پڑھ، امی، پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے. وہ قرآن کی آیت بھی ہم کیا کریں؟ کہنا اس سے پہلے آپ کو کسی نے پڑھایا بھلا تخطہ بیمینک، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے کبھی لکھا بھی نہیں. دیجئے دلیل بھی آ گئی. آئے تھے قرآن میں ایک مقام کہ نہ کسی نے پڑھایا. ارے تو یہی تو دلیل ہے کہ اگر کوئی پڑھا دیتا، جس نے پڑھا اس نے فخر کے ساتھ کہا کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا رسول سے سیکھا. تو سنو، علی کا صاحب نہج البلاغہ ہونا ہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا شاگرد دنیا نہیں لا سکی. یعنی کوئی لفظ بھی تو میں نہیں لا سکتا. اور کس کی مجال ہے کہ علی کے علم کی شان میں کوئی لفظ لیا ہے؟ ہوتا ہے الفاظ، ہے نہیں الفاظ کائنات میں. تو جس نے جو علی کہہ رہا ہے، یعنی مولا کا یہ فرمانا ہی کافی کہ اس طرح چلتا تھا رسول کے پیچھے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا. رسول کہتے تھے میں یاد کرتا تھا، سنتا جاتا تھا، اور جب رسول چپ ہوتے تھے میں خود سوال کرتا تھا. تو اب بتائیں، یعنی علی دلیل دے رہے ہیں کہ شاگرد کو دیکھ لو، پھر یہ اعلان کرنا کہ رسول کو
پڑھنا آتا تھا کہ نہیں؟ لکھنا آتا تھا کہ نہیں؟ تو سنیے اب رسول کے علم کا عالم کیا ہے؟ لکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں، کیوں لکھیں؟ لیکن ایک مقام تو میں آپ کو دکھا دوں، صلح حدیبیہ میں مولا کائنات نے نہیں لکھا، تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت سے کہ اپنے ہاتھ سے رسول لکھا، مگر جب رسول نے کہا کاٹو تو نہیں کاٹا، لیکن نفس تو آگے، لیکن بھائی محبت اپنی جگہ، لیکن جب رسول نے کہہ دیا تو کاٹنا چاہیے تھا۔ سوال تو پیدا کیا کیجیے نا، جب سوال پیدا ہوگا تو جواب آئے گا نا۔ میں نے تو فضیلت پا دی مولا کی کہ لکھا تھا رسول اللہ کی طرف سے، اور ادھر سے عمرو ابن سہیل اور جتنے بھی تھے افراد، وہ سب سے ان لوگوں نے چاہا کہ نہیں ہم رسول مانتے نہیں، یہ لکھا کیسے؟ رسول نے کہا کاٹ دیجئے، علی نے کہا نہیں کاٹتا، جس ہاتھ سے رسول لکھا ہے اس سے نہیں کاٹتا ہے؟ تو بھائی ٹھیک ہے نہیں کاٹا، لیکن لوگ اعتراض تو کر سکتے ہیں نا، دیکھیں علی نے ایک حکم رسول کا نہیں مانا۔ لیکن عزیزو یہاں بھی علی ایک دلیل تاریخ میں ثبت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب سنیے اب مورخ بدلتے تو بدلتے، آج تک نہیں بدلا واقعہ، اب اس دلیل کے بعد شاید بدل دے، جو میں دلیل دے رہا ہوں کہ دیکھیں ہوا کیا۔ مورخین نے لکھا کہ جب مولا کائنات نے منع کیا کہ خدا کے رسول جس ہاتھ سے قلم سے رسول لکھ دیا اب میں کاٹ نہیں سکتا، رسول مسکرائے، اپنے ہاتھ میں لیا کاغذ اور قلم، وہ چھال جس پہ لکھا گیا تھا، کھال یا چھال جو بھی تھی لکھا گیا، کہ لیا اپنے ہاتھ سے کاٹا اور لکھا میں محمد ابن عبداللہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب رسول کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو کاٹا کیا؟ بھائی کسی نے بھی نہیں لکھا، ایک مورخ نے نہیں لکھا کہ رسول نے پوچھا ہو کہ کہاں لکھا ہے، اور کسی کو قلم دیا ہو کہ تم لکھ دو مجھے تو لکھنا نہیں آتا۔ تو رسول کو جب پڑھنا نہیں آتا تو کاٹا کیا تھا، اور لکھنا نہیں آتا تو لکھا کیا تھا؟ نہیں مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ اب یہ فضیلت ہے نا مولا کی کہ مولا نے بتایا کہ رسول کو لکھنا پڑھنا آتا ہے یا نہیں، تو جب مولا کے در سے ہٹیں گے تو پھر کہاں پتہ چلے گا کہ رسول پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے؟ پھر کہاں سے حق ملے گا؟ یہیں سے تو دلیلیں ملیں گی۔ تو اس لیے علی کو علی مانتے کہ اگر علی کو علی نہ مانے تو مقام رسالت میں خدا نہ کرے کہیں کسی گستاخی کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ یہ علی ہے جو بتا رہا ہے کہ رسول کا مقام کیا ہے، کس مقام پر ہے، علم رسول۔ تو بس علم رسول کون کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کے علوم جزوی ہیں، یعنی زمانے کے حساب سے جیسا زمانہ ہے ویسا علم دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور رسول کیونکہ عالمین کا رسول ہے، کسی کو گواہی نہیں دینی قیامت تک کسی رسول کی رسالت کی، لیکن قیامت تک ہر اذان میں گواہی گونجے گی، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ہر مسلمان گواہی دے گا کہ نہیں؟ ترجمہ کیا کرے گا؟ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ ہے کسی کی جرت؟ کوئی یہ ترجمہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ عالمین کا رسول ہے، یعنی جب سے عالمین خلق ہوئے جب سے رسول ہے، اور جب تک عالمین ہے کب تک ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ یعنی وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، جب تک عالمین ہے یہ رسول ہے۔ تو جب تک رسول کو اس معنی میں رسول نہیں مانو گے یہی سمجھتے رہو گے کہ رسول ان پڑھ تھے۔ یوں کہو کہ کسی نے پڑھایا نہیں تھا۔ امی ام القریٰ، ام القریٰ مکے کا نام ہے، ہر مکے والے کو امی کہا جاتا تھا۔ اب ایک لفظ کل میں نے الفاظ کی بحث کی تھی نا کہ کتنے الفاظ ایسے کہ ایک لفظ ہے معنی نامعلوم کتنے نکلتے ہیں۔ ام کا معنی کتنے معنی میں آیا ہے لفظ؟ ام القریٰ، ام فلاں، ام الخبائث، اچھے معنی میں بھی آتا ہے۔ شراب کو کیا کہا گیا؟ ام الخبائث، اب اس خباثتوں کی ماں۔
تو کا ایک معنی کیا ہے؟ اصل، جڑ، فلاں چیز کی اصل، الکتاب کسے کہا گیا سورہ فاتحہ کو؟ کہ کیا ماں کا معنی ہے وہاں؟ بلکہ کیا معنی ہے؟ اصل کتاب یہ ہے، الکتاب۔ کئی سورہ یاسین مختلف مقامات، لیکن کا معنی سمجھا رہا ہوں، اصل ہے۔ تو اب آئیے، اب سن لیجئے رسول کی حکمت، کیا کہا اپنی بیٹی کے لیے؟ یہ علم معصوم ہے، قیامت تک تشریح کرتے چلے جاؤ۔ کیا کہا اپنی بیٹی کے لیے؟ فاطمہ تو ام ابیہا، ایک ظاہری معنی، ایک باطنی معنی۔ ظاہری معنی یہ ہے کہ فاطمہ نے ایسے خدمت کی بات کی جیسے ماں خدمت کرتی ہے، اور باطنی معنی یہ ہے فاطمہ تو ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی اصل ہے، جڑ ہے، یعنی رسالت کا سلسلہ امامت کی صورت میں فاطمہ سے جاری رہے گا۔ یہاں سے نکلا، یعنی اصل رسالت ہے۔ اب دوسری بات بھی واضح ہو گئی نا کہ حدیث قصہ میں تعارف اس لیے کرایا کہ یہ رسالت کی بھی اصل ہے، یہ ولایت کی بھی اصل ہے، یہ امامت کی بھی اصل ہے۔ سب کو دیکھا تھا بنی نجران کے عیسائیوں نے مسجد نبوی میں رسول سے 40 دن تک بحث کرتے رہے، علی کو بھی دیکھتے رہے، حسن حسین کو بھی دیکھتے، آخر کوئی تو اصل ہے رسول کی کہ جس کو پہلی بار مباہلے میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ مباہلہ کیا تو پوری قوم نصارہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو جب معصوم کوئی الفاظ ادا کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ جذباتی طور پہ جیسے کسی باپ نے اپنے بچے کے لیے کچھ کہہ دیا، اپنے بیٹے کے لیے کچھ کہہ دیا، نہیں، قیامت تک اس کے مطالب اور تفسیر سامنے آتی چلی جائے گی، جیسے قرآن کی تفسیر ہوتی چلی جائے گی، اسی طرح معصومین کے علم کی بھی تفسیر آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ رسول کا علم ہے، ہمارے لیے معجزہ۔ اگر رسول بتا بھی دے کہ 20ویں صدی میں انٹرنیٹ کا دور ہوگا، تو اب مجھے بتائیے کہ اس دور کے لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ انٹرنیٹ کیا ہے؟ لہذا علامتی طور پہ بتاتے چلے گئے، علامتی طور پہ حدیث کی صورت میں، کیونکہ زمانہ ایسا ہے نا کہ 1400 سال پہلے اونٹوں گھوڑوں کا زمانہ ہے، رسول تو سب جانتے ہیں، لیکن اگر بتا دیا جائے کہ جہاز ہوگا، لوگ کہیں گے جہاز کیا ہوتا ہے؟ لہذا بتا دیا کہ آسمان میں، ہوا، آسمان اور زمین کے بیچ میں لوگوں کی موت واقع ہو جایا کرے گی۔ صحابہ اسی پہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو لوگ جیب میں غنا کے آلات لے کے گھومیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا کان پورا جیب میں آ جائے، اتنا بڑا ہارمونیم جیب میں آ جائے، یہ ڈھول باجا جیب میں آ جائے؟ انہیں تو نہیں معلوم، لیکن روایات کی صورت میں معصومین نے سب کچھ بتایا کہ نہیں بتایا کہ زمانہ کتنا ترقی کرتا چلا جائے، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں سائنس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ اب پوری دنیا جیب میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دجال کے بارے میں ایک آنکھ کا ہوگا، ایک آنکھ سے سب کو دیکھے گا، اور طرح طرح کے پھندے ہوں گے، کھانا بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا، چاول بھی ہوگا، آٹا بھی ہوگا، لوگ بھوکے مریں گے، ایمان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ایمان کی طرف مشکلات ہوں گی، کفر کی طرف آسانیاں ہوں گی۔ یہ دجال سب کو بلائے گا، ہر قسم کا جال اس کے پاس ہوگا، گانے بجانے کا بھی، ناچ گانے کا بھی، یعنی اس سے بھی بلائے گا، اس سے بھی بلائے گا، سارے حربے جو بھوکے ہیں کہے گا آٹا یہ رہا، پانی نہیں ہوگا کہے گا پانی یہ رہا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ دجال کی اصطلاح کیوں استعمال کی معصومین نے، کیوں؟ یہ قطبی نظام
پہ چلو تو جو ایمان والے ہیں وہ دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ تم ہمارا ایمان خرید نہیں سکتے. اور جو دنیا پرست ہیں وہ دجال سے ڈرتے بھی ہیں, دجال کے سامنے سرنگو بھی ہو جاتے ہیں. بھائی آٹا دے دو, پانی دے دو, جو تم کہو گے کرنے کو تیار. تو اب سمجھ میں آئی حکمت عملی معصومین کی کیا ہوا کرتی ہے. ہر زمانے میں ان کے اقوال صحیح ہے, کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی معصوم کا کوئی قول غلط ہو جائے. تو یہ تو میں نے ایک مثال دی, ابھی انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے اس مطالب کو کھولتے چلے جائیں کہ برق تم بنا لو گے, معصوم کو بنانے کی ضرورت نہیں. لیکن معصوم یہ کہہ ضرور دے گا کہ اگر میں چاہوں تو اس پانی سے نور کو پیدا کر دوں. اگر بجلی پلانٹ لگا دیتے مولا تو کس کی سمجھ میں آتا؟ وہ کہتے جادو, یہی کہتے نا سب, وہ تو جادو اس وقت کہتے تھے کہ جادوگر ہیں معاذ اللہ, رسول کو نہیں کہتے تھے. تو جادو کہتے نہیں کہتے. بھائی یوں سمجھ لیجیے مثال کہ آج سے 200 سال پہلے کسی کا انتقال ہوا, اس کو زندہ کر دیجیے, ایک دم ٹی وی کھول دیجیے, وہ تو سجدہ کر لے گا کہ یہ خدا ہے, یہ دیوتا کہ جس سے ڈبے میں آگے سے گیا. یہ سب 200 سال پہلے کیا معلوم کسی کو ٹی وی کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو اب آپ خود سوچ لیجیے کہ 200 سال پہلے والے انسان کو اگر ابھی زندہ کر دیا جائے, کوئی یہ طاقت رکھتا ہو زندہ کر دے, تو اس کا کیا حال ہوگا. یہ سائنسی ترقی دیکھیے, چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنا ہی بڑا سائنسدان خود رہا ہے. تو اس لیے معصومین بتا رہے علامات کہ یہ انسان خود ترقی کرے گا, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں نہیں معلوم, یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے علم میں نہیں. ہمارا علم یہ ہے کہ اگر چاند کو اشارہ کریں گے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا. شق القمر کا معجزہ بھی پڑھ رہے ہو قرآن میں, فکر ہے ان پڑھ ہے. تمہارے لیے معجزہ ہے, معصوم کے لیے معجزہ نہیں. کیوں؟ معصوم اس کائنات کا نباز ہے. نباز کسے کہتے ہیں؟ جو تھوڑی سی بھی حکمت جانتے ہو, بڑے بڑے حکیم ماشاءاللہ ہماری قوم میں ہیں, پروردگار سلامت رکھے ان لوگوں کو, ان کو صحت بھی دے. نباز نبض دیکھ کے مرض کو بتا دیتا. تو پھر جادو ہے کیا؟ جادو تو نہیں ہے نا. کیا ہے یہ؟ علم. علم نبض دیکھ کے آپ کی پوری کیفیت بدل. جو نباز ہے اصلی, جعلی تو بہت بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پہ, وہ تقدیریں بدلنے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ بیچارے اپنی تقدیر نہیں بدل پاتے, باقی سب کی تقدیر بدل دیتے. لوگ بھی ایسے کہ صبح شام جا رہے ہوتے ہیں تقدیریں بدلوانے وہاں پہ. تو خدا کے لیے بابا ان جعلی فریبوں میں نہ آیا کرو. آپ کے پاس تقدیر بدلنے کے لیے آپ کا مولا موجود ہے, جس کے پاس معصومین کی, جو معصومین کو اپنا پیر مانتا ہے, اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ ارے جو شکایت ہے وہاں لے کے جاؤ, ان کی مرضی ہوگی دیں گے, نہیں مرضی نہیں دیں گے. کیا پتا تمہارا بھی امتحان لینا چاہتے ہو, ہے کہ نہیں ایسا؟ لہذا نباز کون ہے؟ نبض دیکھ کے سارا مرض بتا دے گا. تو معصومین کون ہے؟ کائنات کے نباز, کیونکہ پوری کائنات کے واقف ہیں, گواہ ہیں, لہذا جانتے ہیں کہ کائنات میں کس جگہ کب انگلی رکھی جائے تو چشمہ جاری ہو جائے گا, کیسے انگلی چلائی جائے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے. کیونکہ نباز ہیں, عالم ہیں, پوری کائنات کے عالم ہیں. تو یہ ان کا علم ہے, کیونکہ ہم یہ علم نہیں رکھتے تو ہم جاہل ہیں. بس ختم کر رہا ہوں کیونکہ مطالب بہت ذہن میں آ گئے, مگر وقت اجازت نہیں دیتا, اور اذان سے پہلے انشاءاللہ ختم کرنا ہے بات. تو یہ یاد رکھیے, اور کربلا میں عالم نہیں ہے حسین, نہیں جانتے کہ کوفے والے کیا کریں گے, جانتے کہ نہیں جانتے؟ پھر کیوں چلے گئے, پھر کس لیے چلے گئے؟ لیکن نہیں, اگر حسین جائیں گے نہیں تو منافقوں کے چہروں سے نقابیں اتریں گی نہیں. یہ منافقت کی نقابیں ڈالی ہوئی تھی کوفیوں نے, یہ ہمیشہ پاک صاف رہتے نا. یہ ہم نے تو بلایا تھا, مولا آئی نہیں, ہم نے تو بہت وفا کا اعلان کیا تھا, لیکن نہیں, حسین گئے تاکہ ان کے چہروں سے نقابیں الٹ سکیں. معلوم ہے حسین, تو میں تو اس پر بھی یقین رکھتا ہوں, عقیدہ ہے میرا کہ حسین اگر نہ چاہتا تو کسی کی مجال تھی کہ پانی تک پہنچنے نہ دیتا.
اگر حسین چاہتے کہ پانی پہ قبضہ کر لیں تو کوئی پانی سے دور رکھ سکتا تھا؟ اور اگر حسین چاہتے تو ٹھوکر مار کے پانی ایجاد نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن نہیں، اللہ نے اسی لیے اختیار دیا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ خدا کے سوا، جو خدا چاہتا ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا. یعنی اپنی مرضیاں دے دی اللہ کو، اللہ کی مرضیاں لے لی. یہ وہ ہستی، ایسا نہ سمجھیے گا کہ حسین کے پاس اختیار نہیں، مگر اسی لیے تو اختیار ہے. یہی مشیت بتانا چاہتی ہے کہ اتنے اختیار رکھنے کے باوجود میرا حسین کس طرح اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے. بس آج 2 محرم کے مسائل میں اسی ترتیب سے پڑھتا ہوں. 2 محرم کو آج قافلہ پہنچا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، کیا حسین کو نہیں معلوم کہ یہ کربلا ہے؟ یہ جو بار بار آپ اپنی سواریاں تبدیل کر رہے ہیں، گھوڑے تبدیل کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ حسین کو نہیں معلوم؟ لیکن نہیں، حسین بھی حجت تمام کرنا چاہتے، نہیں بڑھتے، جگہ سے بڑھتے ہی نہیں ہے. گھوڑا بڑھتا نہیں. پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ آس پاس کے لوگ، بنی اسد کے لوگ جمع ہوئے، وہ معروف روایت جو آپ سنتے. اب کوئی کچھ لیکن کوئی کربلا نہیں کہتا. اور کسی نام پہ حسین راضی نہیں، مسلسل پوچھتے اور کوئی نام، اور کوئی نام. کسی نے دھیمے سے کہا اسے کربلا بھی کہتا. اسے کربلا بھی کہتا. بس اتنا سننا تھا کہ حسین اپنے راہوار سے اتر آئے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس سواریاں بٹھا دی جائیں، محملیں اتار دی جائیں. یہی وہ جگہ ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا. یہیں ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں ہم قتل کیے جائیں گے، اور یہیں سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. قافلہ ٹھہرا دیا جائے. جیسے ہی قافلہ ٹھہرانے کا حکم دیا، فضا پہنچی. شہزادے ثانیہ زہرا نے یاد کیا. ثانیہ زہرا ابھی محمل میں پہنچے قریب. شہزادی فرماتی کہ بھائی جتنی جلدی ہو سکے یہ زمین چھوڑ. گھبرائی ہو، پریشان، یہ زمین چھوڑ. کیوں؟ بھائی جب سے یہاں آئے ہیں میرے دل کو قرار، مجھے اس فضا سے، اس مٹی سے آپ کے لہو کی بو آتی، آپ کے لہو کی خوشبو آتی. یہاں سے خدا را جلدی چلی. حسین نے کہا بہن زینب اب کہیں نہیں جانا، یہی ہماری وعدہ ہے، یہی وہ کربلا ہے جس کا تم سے بھی اور ہم سے بھی وعدہ لیا گیا. واپس آئے، بلایا بنی اسد کے لوگوں کو، سب کو بلا لیا، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو بھی بلا. یہ زمین کس کی ہے؟ کہا ہماری. کہ میرے ہاتھ فروخت کر دو، فرزند رسول ہم آپ کو ہبا کر. نہیں، سودا کرو تاکہ تاریخ گواہ رہے کہ حسین نے حملہ نہیں کیا تھا بلکہ حسین کے گھر پہ حملہ ہوا. تاریخ کو گواہ بنایا حسین نے. 60,000 درہم میں زمین کو خریدا ہے. اعلان کر دیا کہ یہ میری جاگیر ہے یا میرے علی اکبر کی جاگیر ہے. بس میری زمین ہے، میرا گھر ہے. تم نے میرے گھر پہ حملہ کیا، میں اپنے گھر میں ہوں. حکمت عملی سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسین کی خریدا ہے. خریدنے کے بعد 3 شرطوں کے ساتھ ہبا کیا. میری ہو گئی زمین، اب تمہیں واپس کرتا ہوں، ہبا کرتا ہوں. 3 شرطوں کے ساتھ. دیکھو کچھ دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے. ہمارے قاتل اپنے کشتے دفنا کے چلے جائیں گے، ہمارے لاشوں کو بھگو و کفن چھوڑ کر چلے جائیں. ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. دوسری شرط، دیکھو اس زمین پر کھیتی باڑی نہ کرنا، زراعت نہ کرنا. میری زمین ہے نا، میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اس پہ زراعت نہ کرنا. اور تیسری شرط ہبا کی یہ رکھی
کہ میرے زائرین آئیں گے. خدا کی قسم حسین کی محبت کے ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان. آپ آج رو رہے ہیں نا حسین کو، تو اس لیے رو رہے ہیں کہ حسین نے جب آپ کو یاد کیا. میرے چاہنے والے آئیں گے، میرے زائرین آئیں گے، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا، انہیں 3 روز تک مہمان رکھنا، انہیں 3 روز تک مہمان رکھنا، ان کی خدمت کرنا. میرے زائرین ہوں گے. سب نے اقرار کیا. پھر تاکید کی مردوں سے، دیکھو ہماری لاشیں دفنا دینا. اطمینان نہیں ہوا حسین کا، کہا اپنی خواتین کو بلاؤ. خواتین کو بلایا، کہ اگر مرد ڈر جائیں، ایسی بھیانک جنگ ہوگی یہ ڈر جائیں گے، تو تم سروں پہ چادر ڈال کے آنا، ہمارے لاشیں دفنا. عورتوں نے اقرار لیا. اور پھر بچوں کو بلایا، اپنے بچوں کو بلا. بچے جمع ہوئے، بیٹھ گئے حسین 2 زانو بچوں کے ساتھ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مجلس میں آئے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ حسین تمہیں بھی بھولا نہیں، حسین نے تمہیں بھی پیغام دیا. اے پیارے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں، ہمارے لاشیں نہ دفنائیں، تو کھیلتے کھیلتے آنا اور ہمارے بے کفن لاشوں پر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی ڈال دیں. تو بچوں، حسین کا پیغام یاد رکھ لینا. اگر کوئی مرد نہ بچے، کوئی عورت نہ بچے، تو پھر بھی عباس کا علم ہاتھ پہ لے کے سڑکوں پہ آ جانا. یہ حسین کا پیغام ہے قیامت تک آنے والے عزاداروں کے بچوں کے لیے. بس عزاداروں، بچوں سے بھی وعدہ لیا. اب مجھے ایک آخری منظر بیان کر لینے دیجئے. شہید ہو گئے حسین، مرد بھی ڈر گئے، عورتیں نکلی، مردوں کی غیرت جگائی، مرد نکلنے کو تیار نہ ہوئے. بچوں سے کہا ارے تم نے بھی تو وعدہ کیا تھا. بچوں نے، عورتوں نے کدال بیلچے لیے، میدان کی طرف چلے. مردوں کی غیرت بھی جاگی، مرد بھی نکلے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی میں ہماری عورتیں لاشوں کو دفنائیں، ہم مر جائیں گے، ذلت کی موت مر جائیں گے. عزاداروں، بس اب مجھے بتاؤ کہ بنی اسد کے مردوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ عورتیں چادریں پہن کر